Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I, along with the Deputy Chief of Naval Staff Operations, Rear Admiral Shafat Ali, and Deputy Chief of Air Staff, the projects Air Vice Marshal Tariq Ghazi, we welcome you to the ISPR on this happy. आपको अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद हो. It's a great day once we reflect back कि अल्लाह ताला के फजल से, उसकी मेहरबानी से और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कौम की उमंगों पर पूरा उतरी और पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है उसके विज़न के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया. ये अल्लाह के फजल के अलावा ये चीज़ कोई पॉसिबल नहीं कर सकता था. तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ताला की उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके अवाम को, उसकी अफवाज को, उसकी लीडरशिप को ये इज़्ज़त बख्शी. Today in this press conference we are not going to dwell a lot on what happened. उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं. इस कौम क्या हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब है. So what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 कि ये जो साल है इसका अहाता करें. So that's how we are going to move. उसमें the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of मार्का हक. कि इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस एपिसोड के what are the strategic consequences? We'll go through that one by one, and then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. ये साल, इस साल का जो सफ़र है इसको थोड़ा विजुअली लेके चलेंगे. उसके बाद जो सा है रेयर एडमिरल शफात और AVM तारिक गाजी विल गिव यू ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमार्केबल स्ट्राइड्स जो कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है they have been making around in during this year, and in the end then we will welcome your questions. So that's how we'll go about. So let me come to the first to the strat consequences. I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of मार्का हक. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The पहला जो सा है वो क्या है? वो ये कहता है the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. क्योंकि international community as a consequence of this मार्का हक came to know, and now they fully understand that Pakistan, as being alleged by Indians over a period of time, is not a perpetrator but in fact a victim of the state sponsored terrorism of India. देखिए हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टी, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है. विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, एक के बाद एक. देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री. आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया. वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं. वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने, सरहद पार से आगे से कराए. अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आ गए उसका तुम्हें पता नहीं चला.
اس وقت تمہاری یہ سمجھدار انٹیلیجنس، تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے. کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں. آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا. And once they struck our mosques, our civilians, our women and children, next day آپ کے منسٹر انفارمیشن کیا لے کے نہیں گئے میڈیا کو؟ آپ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے جو جہاں گئے، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ گئے ان تمام مساجد پہ، اور یہ سوال اس دن بھی انہوں نے پوچھا تھا، آج بھی کھڑا ہے کہ بتائیں وہ کون سے ٹیرر کیمپس ہیں، یہ کس کو ہٹ کیا انہوں نے؟ وہ بچوں کے، وہ خواتین کے، وہ بوڑھوں کے، وہ سیولینز کے چہرے آج بھی سب ہیں یا نہیں سب کے سامنے؟ تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. Nobody buys this. یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد. تو دیٹ از دی فرسٹ کریٹ کانسیکوینس. Nobody listens to them. Nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was جس کے اندر پاکستان پیدا ہوا تھا، سلامتی کے اندر. کیا مارکے حق نے یہ دیکھا نہیں کہ ایسکیلیشن کو کنٹرول کون کر رہا تھا، ڈومینیٹ کون کر رہا تھا؟ That how dangerously the Indians escalated based on a lie, based on a fabricated drama, and how maturely Pakistan and its armed forces handled that. And that is being a net regional stabilizer. کہ آپ نے ریجن کو سٹیبل رکھنا ہے، آپ نے ایسکیلیشن کو ریسپانسبلی کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ ریٹورک میں، پولیٹیسائزیشن میں، اور اپنے ایموشنز میں، اور اپنے سیاسی مقاصد کے اندر آ کے پوری ریجن کو، پورے خطے کو، انسانیت کو جو سا ہے خطرے میں اور ایک دوزخ کے اندر ڈال دیں. اور وہ جو ہندوستان نے اپنا ایک پرسپیکٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم ادھر پتہ نہیں کسی قسم کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں. ویئر از دیٹ کانسیپٹ ناؤ آفٹر 1 year؟ اس وقت بھی آپ کی ریجن میں اگر اسٹیبلٹی کا سب سے بڑا ایمبیسڈر ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی کوشش کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اٹس پاکستان اینڈ اٹس لیڈرشپ. سو دس از دی سیکنڈ strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. اگر آپ اس ایک سال کو دیکھیں تو کس طریقے سے ہندوستان کی جو پروفیشنل ملٹری تھی the tense is important over here, how it has been unfortunately politicized. اس کی کئی مثالیں آپ کو اس سال میں ملیں گی. You heard their Air Chief Marshal one day, few months down the line after Marke Hub, waking up one day early in the morning and coming کہ جی آج مجھے پتا چلا کہ میں نے بھی کوئی جہاز گرائے تھے. اچھا بلا پروفیشنل سولجر ہے. That is what is it? That is the politicization of the military leadership. کہ اس کی ملٹری لیڈرشپ کا جو گند ہے وہ سولجر پہ ڈال رہے ہیں کہ جائیں جی جنرل صاحب، جائیں ایڈمرل صاحب، اور جا کے آپ بتا دیں کہ جی ہم نے جہاز گرائے تھے. Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? Don't do that. کیا آپ کی فوج کے کسی ایک افسر نے اس پورے سال میں کوئی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا بیان اٹھانے کی کوشش کی؟ We have placed the facts as they are. The way the facts were
On the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, جو ان کی سیاستدان ہے وہ سیاستدان کم اور کوئی جنگجو زیادہ لگتے ہیں. ان کے بیانات کو سنیں, وہ ہر وقت جو سا ہے وہ اس طرح کا ریٹورک, اس طرح کے نعرے, کوئی اکھنڈ بھارت کا نعرہ مار رہا ہے, کوئی ہندتوا کے نعرے مار رہا ہے. بھئی اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو آؤ سامنے آ جاؤ پھر. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. یہ 3 چیزیں ہیں. پہلا یہ ہے کہ کچھ آپ کے ہیں بھائی اندرونی مسائل. وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کشمیر میں جو آپ کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں, جو آپ مائنورٹیز پہ ظلم کرتے ہیں, جو آپ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں, جو ریپریشن کرتے ہیں, دلت پہ کرتے ہیں, کرسچنز پہ کرتے ہیں, ٹرائبلز پہ کرتے ہیں, منی پور میں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کدھر کدھر کر رہے ہیں. which comes from your false sense of entitlement and this hubristic attitude. You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. کیسے؟ کہ جی یہ پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے, یہ کرا رہا ہے, یہ فلانا ملک کرا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. You need to address them politically, internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then آپ کا ایکسٹرنل مسئلہ ہے. کشمیر is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations since decades and decades. اس پہ قرارداد موجود ہے, قراردادیں موجود ہیں. It's not your internal problem کہ آپ ڈیموگرافک چینجز کریں گے, آپ لیگل چینجز کریں گے, آپ ووٹر چینج کریں گے, آپ کی جو مرضی کریں گے. You cannot do that. Don't do that. اور جب ان دونوں مسئلوں سے نہ آپ کے ایکسٹرنل پرابلم حل ہوتے ہیں نہ انٹرنل پرابلم حل ہوتے ہیں تو آپ اٹھا لیتے ہیں ٹیررزم کو اور اسے ایز اے اسٹیٹ ٹول استعمال کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے سمجھا ہے, کیونکہ آپ کو فرسٹریشن ہے نا, یہ مسئلے تو حل نہیں ہو رہے, تو دہشت گردی اٹھا لی, کہیں فتنہ الخوارج کے پیچھے بیٹھ گئے, کہیں فتنہ الانتظام کے پیچھے بیٹھ گئے, اپنے لوگوں پہ بھی دہشت گردی کرتے ہیں, کہیں اپنے ملک میں دہشت گردی کرا کے اس کا الزام دوسروں پہ ڈالتے ہیں. بٹ دی اسٹریٹجک کانسیکوینس آف کا ہے کہ یہ کام تو یہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے, کوئی نیا کام نہیں ان کا. اٹ از دی فرسٹ پارٹ, دی گلوبل اکنالجمنٹ. دی ورلڈ از سیئنگ اینڈ ورلڈ از سیئنگ. اچھا یہ ہے ان کا طریقہ. Coming to the next strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. اس پہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس میں لیکن we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. لیکن پاکستان کے اندر جو سا ہے اچھی خاصی ایک انٹرٹینمنٹ ڈیلی جو سا ان کا میڈیا پرووائڈ کر دیتا ہے. اور اٹ اسٹارٹیڈ فرام دی کیپچر آف دی پورٹ آف وہ لاہور. وہ ہمارے نیوی والے جو سے ہیں دے آر اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ وہ کیسے ہوئی تھی, کب ہوئی تھی. اینڈ اٹ کیپس آن گوئنگ. تو اور ان کی پریشانی آپ دیکھیں کہ مارکہ حق کے اندر دے اسٹارٹیڈ شٹنگ ڈاؤن پاکستانی میڈیا, پاکستانی سوشل میڈیا اینڈ سو مینی تھنگس. اور وہ مسلسل وہ جاری ہے امر. وہ ایک کے بعد ایک پاکستان کی ویب سائٹ, پاکستان کے جو آپ کے انفلوئنسرز ہیں, آپ کی جو میڈیا سائٹس ہیں, ان کو شٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, بند کیے جا رہے ہیں, کرتے ہیں, ہر روز کرتے ہیں. کیا ایسے مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. ان کو ایک ہی نصیحت دیں گے ہم, یہ جو اسٹریٹجک کانسیکوینس سمجھیں کہ سچ بولنا سیکھیں, مہربانی فرمائیں سچ بولنا سیکھیں. But that's what we the Pakistan did.
We from this table, this forum, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth. جو سچ ہے وہ لوگوں کو بتائیں. But somehow the Indians think that the lies can make they can work with around with lies. It doesn't work anymore. The next strat consequence of the Mark-e-Haq is the transformed character of warfare. It is the multi-domain operations, it is the non-contact warfare, synergy, proxies and information. Because آپ نے مارکہ حق میں دیکھا, آپ نے بنیان و مرصوص میں اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ جو جنگ ہے جس کو ہم کثیر الجہتی جنگ کہتے ہیں, اس کو ملٹی ڈومین آپریشنز کہتے ہیں, دس ہیز مووڈ, دس از نو مور آن دی لائن آف کنٹرول اینڈ آن دی بارڈرز. یہ آپ کی گلیوں میں, آپ کے شہروں میں, آپ کے کوچوں میں, آپ کے دیہاتوں میں, ہر جگہ پہنچ چکی. یہ جنگ ہوا میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, سمندر میں بھی ہے, سائبر میں بھی ہے, انفارمیشن میں بھی ہے, ذہنوں میں بھی ہے, کوگنیٹو بھی ہے. اینڈ یو سو دیٹ ہاؤ دی پاکستان آرمڈ فورسز, الحمدللہ, ود دی بلیسنگ آف اللہ, ود دی سپورٹ آف دی پیپل آف پاکستان, ور پرپیئرڈ فار دیٹ وار in all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. اس سے بھی پراکسیز لانچ کر رہے تھے, اس کے بعد بھی کر رہے تھے, اب بھی کر رہے ہیں, یہ ادھر بھی جنگ لڑی جا رہی ہے. سو دس ٹرانسفارمڈ کریکٹر آف وار وی ایکسپیرینسڈ اینڈ اٹس کانسیکوینسز وی آر اسٹل. ہم اس وقت بھی تیار تھے, وی آر پریپیئرڈ ٹوڈے آلسو. دی نیکسٹ از دی پاکستان's proven potential and resilience to combat multifaceted challenges posed by traditional and non-traditional security matters. That is another very, very important consequence that the nation has gone through. اس کو اگر سادہ لفظوں میں کہیں, it is that یقین, the belief in ourself کہ جو پھینکو گے ہم کھڑے ہیں, ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل, جو تم نے ڈالنا کرو. The potential and resilience to combat multifaceted challenges, traditional, non-traditional, جو کرنا کرو. وہ جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہتے تھے, کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا, جو قائد اعظم نے فرمایا تھا, nothing can undo Pakistan. This is the strat consequences which we each and everyone know, inside and outside. Coming to next, it is the loud and clear re-establishment of deterrence. And read with me the next. Reaffirmation of the fact that there is no space for war. No space for war between two geographically contiguous nuclear neighbors. کیا مارکہ حق نے, بنیان و مرصوص نے یہ میسج نہیں دیا دنیا کو؟ آج بھی یہ ریوربیٹ کر رہا ہے اس پورے خطے میں اور دنیا میں, that how we re-established quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence within hours. And the message we gave that day also, post Mark-e-Haq, and that is still there. کہ یہ جو سمجھتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ دو نیوکلیئر نیبرز کے درمیان, کسی بھی دو نیوکلیئر نیبرز کے درمیان کوئی سمجھتا ہے دیر اسپیس آف وار, وہ پاگل ہے. یہ پاگل پن ہے, نہیں ہو سکتی.
Only a madman can think about it. کرنا ہے تو ہمارے رزالو میں اور ہمارے حوصلے میں اور ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں مکمل یقین ہے نہ صرف اپنے آپ پہ، اپنے ملک کی تقدیر پہ، دی کانسیکوئنٹ کنٹری آف دیٹ پاکستان از، ہمیں اللہ پہ سب سے بڑھ کے یقین ہے. تو جس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی شک ہے، اس کی ایک قسط دکھائی ہے ہم نے. وی ہیو ری اسٹیبلشڈ، یہ ٹھوک کے ہم نے دوبارہ ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کی، منٹوں میں کی. دی نیکسٹ از دی سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ. ایز اے کانسیکوینٹ آف مارکا حق, it was the recognition of Pakistan as a geopolitically significant and responsible middle power at the global stage. یہ وہ کانسیکوینٹ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں. The politico-military leadership, the politico-military diplomacy, the outreach, وقار, عزت, role, which is strategic consequences of that marker. And the last but the most important point, which is the consequent, it is the unshakable synergy between people, the government and the armed forces of Pakistan, which we call the Banyanu Marsoos effect. Alhamdulillah. یہ ملک، اس کی فوج، اس کی لیڈرشپ اور سب سے بڑھ کر اس کی عوام ایک ہیں، متحد ہیں. یہ شک تھا کئیوں کو اندر سے بھی اور بہتوں کو باہر سے بھی. کیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ بچے سے لے کے بزرگ تک، غریب سے لے کے امیر تک، کشمیری سے لے کے گوادر تک، ہر جگہ پہ کیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ تو that Banyanu Marsoos effect goes on. It's further, it is not lingering on. It is consolidating itself every day. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں on the strategic consequences of this marker جب ہم اس سال کا احاطہ کرتے ہیں. Now, as I said, I'll take you through a few visuals so that we can, because وہ کہتے ہیں نا picture says 1,000 words, that what we have talked till now, اس کی ایک brief سی, perhaps not a little so brief, اس کے کچھ visuals اور ان کو physically جو ان سے experience کرتے ہیں. The first is, ہم پہلے جو ان سا ہے ایک احاطہ کرتے ہیں ایئر اراؤنڈ کہ یہ آپ کا جو مشرقی جو آپ کا نیبر ہے ہندوستان، یہ پورا سال کیا کر رہا ہے. لیٹس سی دیٹ. تو دس از دا ایئر اراؤنڈ. دی فرسٹ از دی ریپریشن آف مائنورٹیز. کر کیا رہا ہے ذرا دیکھتے جائیے. دس از واٹس ہیپننگ. This has been, they have been doing that in Gujarat, in Samjhota, everywhere. And that's how they have been going. یہ کائنڈلی اس کی اگر آواز اسے روکیے گا. Can we have the voice of this? پہلا ادھیکار مسلمانوں کا. اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے. ہر یوک کے اندر وہ آگ ہونی چاہیے. ہمیں اپنے اتہاس کا پرتشودھ لینا ہے. راجنیتک اسلام وہی ہے جو ٹھاکر کے روپ میں ڈیموکریسی کو چینج کر کے راشٹر ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی منشا کے ساتھ کاریہ کر رہا ہے. یہ ہے پچھلے سال کے اندر جو یہ کرتے آ رہے ہیں. খ্ৰীষ্টান লোগوں کا বিদেশী ভাষাও কা বাইবেল ہمارا انڈیا میں چلے گا نہیں. মই বিজেপিৰ মানুহবিলাকক কৈছো যে অলপ চলপ নিয়াবিলাকৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি থাকক. এইটো কোনো তাত লুকুৱাবলগীয়া একো নাই. Thousands of Bengali-speaking Muslims in India's northeastern Assam state are being driven out of their homes by the Indian government. سامنے والے جہادی کی طرح بچے پیدا کر رہے وہ ہیں اور کون ہے؟ اس میں آپ کو اور کتنی کلیئرٹی چاہیے؟ ہم مسلمس کی بات کریں. The Justice
Justice Department has charged an Indian national in a foiled plot to assassinate a Sikh separatist in New York City. Prime Minister of India, आप बोलते हो कि peace है, आप बोलते हो कि शांति है. What kind of nonsense are you talking about? जैसे मस्जिद नहीं है, कोई क्राइम करने का सीन है क्या? मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए और डेड बॉडी चाहिए. ये हमसे जुल्म हुआ हमारे साथ. लोगों की खिदमत करना, सोशल वेलफेयर बंदा, उसको अगर आप बोलोगे टेररिस्ट है तो फिर बाकी तो सब टेररिस्ट ही हुए हम जैसे. Three who have been sacked by the JNK administration. फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. रोकिएगा. सो ये अगर आप साल हिंदुस्तान में देखें तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. मुसलमानों को, कश्मीरियों को, दलित को, सिखों को, ट्राइबल्स को, क्रिश्चियंस को, जो उनके सामने आ रहा है वो उनका जो जो उनकी एक मिलिटेंट थॉट उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फौज में, उनकी सोसाइटी में हिंदुत्व की फैलती जा रही है. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. आपको बाद में बताएंगे हम भी क्या कर रहे हैं. डू यू सी एनी ऑफ दिस इमेजेस इन पाकिस्तान कि यहां पे क्रिश्चियंस को स्टेट की तरफ से, हिंदुओं को, सिखों को स्टेट की तरफ से कोई प्रोसिक्यूशन की जा रही है? दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. अनफॉर्चुनेट. एंड द सेकंड इज, ये सुनिएगा इनकी मिलिट्री को भी क्या करती आ रही. जी चलाइए, थोड़ा आवाज करें. The army is under pressure under the Modi government. Renuka Chaudhary has said the most frightening situation is that for the first time, army leaders are coming out and saying that they are being pressurized to speak in support of the government. सबसे भयानक परिस्थिति ये है कि फौज के लीडर्स बाहर आके पहले बार मीडिया में बोल रहे हैं. उन पे जुल्म किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बाहर आके ये बयान देना पड़ रहा है, सपोर्ट इन द गवर्नमेंट. बहुत खतरनाक है. Yogi Adityanath, while fighting at the opposition, referred to the Indian army as Modi ji ki Sena or the Prime Minister's army. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be ये either अगस्त में an ख्वाब आया था aircraft हजरत. or an AWC aircraft. आने वाली जो चुनौतियां पीछे वाली चुनौतियां जैसी नहीं होंगी. तो हम अगले कैसी सिंदूर होंगी की भाई तैयारी फिर? नहीं करनी चाहिए. तो हम अगले सिंदूर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, पिछले सिंदूर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आगे वाले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए हमारी. ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोला हमको इसमें? अगले पिछले दोनों संदूर की तैयारी कर लो भाई, कोई इश्यू नहीं. इसमें काय वोट डालने के लिए बोले? आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? ये बना दिया इन्होंने अपनी फौज को. रोकिएगा. बदकिस्मती है कि ये है प्रोफेशनल फौज है. पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं. ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो. ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है. पता नहीं कहाँ से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है. जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो. बट दिस इज वेरी डेंजरस. अभी आप इनकी ये साल गुजरा है, आप जाएं इनके टीवी चैनल्स पे एंड यू वॉच, वो एक लाइन से सर्विंग ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बैठा के जो सा उनकी इंटरव्यू ले लेके वो मार के हक वो क्या अपना वैसे संदूर जो उनका है उस संदूर के ऊपर कहानियां सुनवा रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान.
پہلی بات تو یہ کہ یار تمہیں کس نے کہا کہ انگریزی میں بات چیت کر رہے ہو؟ اس لیے کیونکہ تم سنانا چاہتے ہو دنیا کو کہ ہاں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، پورا 1 گھنٹہ وہی کہانی سنا کے چلے گئے ہو. اور آگے بڑھو نا. ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی کہانی تو دنیا نے سن لی، آگے بتاؤ پورا سال کیا کرتے رہو. نہ کچھ بتانے کو ہے، نہ کچھ کہنے کو ہے. اٹ از انفارچونیٹ، بٹ ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو پولیٹیسائزیشن ہے اس سے ہمیں جو سا ہے، یہ جو پولیٹیسائزیشن آف دی انڈین ملٹری ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں ان کو جو سا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس ریجن سے اور ملٹرائزیشن آف دی پولیٹیکل تھاٹ ہے اسے بچا کے رکھے. اینڈ اسی لیے آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کے اگینسٹ جو اسٹیبلٹی ہے ان دی ریجن وہ کون دے رہا ہے؟ وہ پاکستان دے رہا ہے. Because this is an extreme Hindutva driven militant political thought which has become a danger for everyone. Next, آگے دیکھیے گا. That is the terrorism. سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب سویپنگ آپریشن کیا ہے. ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں 3 دن کی کارروائی کے دوران 71 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi of Taliban-led government in Afghanistan is in India. یہ گٹھ جوڑ دیکھیں، دی unholy, unnatural گٹھ جوڑ. پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ افغانستان کی جانب سے جاریت اس وقت کی جا رہی ہے جب افغان وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں. فائرنگ کا مقصد خوارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کروانا تھا. پاک فوج کی چوکس اور مستعد پوسٹوں کی جانب سے تیزی سے بھرپور اور شدید. So this is that war of the continuation of مارکہ حق جو کہ چل رہی ہے. The Indian sponsored proxies. ماشام بدولو تقریبا 4 بجې لس بلاد 4 بجې وجه چې ورځ وسو اور بل سره میدان شرف سایګانو کوټه ده دلته یو شهید پروت یو زخمي ولو. کیونکہ ہم پریسائز ملٹری ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ دکھاتے بھی ہیں بڑے فخر سے، بڑے مزے سے دکھاتے ہیں، اور وہ بچوں کو مارے. یہ پیچھے جائیے، اس کے اندر وہ سلائیڈ پہ آئیے گا، ادھر روکیے گا. دس از امپورٹنٹ. آئی ہیو پٹ ان فرنٹ آف یو منتھ وائز دی کاؤنٹر ٹیررزم کائنیٹکس سنس May 2025. So that you can see the Indian sponsored terrorism کس طرح پاکستان میں کی گئی and how the events dictated them. جب مئی 2025 میں مارکہ حق میں they were given the lesson of their life and they had to move forward, تو انہوں نے کیا کیا؟ they fall back to their default option and that is their terrorist proxies. And we saw a surge in terrorist incidents post Markah Haq. And you can see here, these yellow are the terrorist incidents, the red are the terrorists killed, and the green are the shahadats of our civilians and security forces combined. اگر آپ دیکھیں تو یہ اکتوبر کے مہینے تک، کیونکہ اکتوبر از سگنیفیکنٹ، اکتوبر میں ہم نے جو یہ بیس آف آپریشن ہندوستان استعمال کر رہا ہے افغانستان میں، جو طالبان کنٹرول رجیم کے زیر تسلط جو علاقے ہیں ان کو، تو ہم نے پہلی بار وہاں پہ ان کو ٹیررسٹ سپورٹ انفراسٹرکچرز جو ہیں ان کو ہٹ کیا. اینڈ ونس وی ڈیڈ دیٹ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد دی نمبر آف دی ٹیررسٹ کلڈ وینٹ اپ اینڈ دی نمبر آف انسیڈنٹس ایوریج کیم ڈاؤن. تو تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوئی. Because there is a direct link between that base of operation and the terrorism. کیونکہ ہم نے آپ کو بار بار سب کے بات ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کے میپ پہ کی جا رہی ہے اور وہ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اینڈ یو saw that once we struck in, we did it in October, اور پھر یہ دوڑتے ہوئے گئے کہ ہم بات کریں، بات چیت کریں، اور وہاں بھی ہم نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا کہ آپ نہ کریں فیسیلیٹیٹ ٹیررسٹ کو. آپ ان کے لیڈرز کو آپ نے جگہ دی ہوئی ہے، نہ دیں. آپ یہ ٹیرر کیمپس کو بند کریں. We have no other problem with Afghanistan Taliban control regime. اس کے بعد see the line where the Ghazw al-Haq began. And post Ghazw al-Haq, if you see
the number of terrorists killed, where it has gone. 1800 سے اوپر کا نمبر ہے. Are you seeing that? Because a part of this is also in the February. The terrorists جس طرح یہ مارے گئے ہیں اور انسیڈنٹس کیسے کم ہوئے. For the first time, اگر آپ دیکھیں the number of incidents is much below the number of terrorists that we are killing each month. The red graph has overtaken the incidents graph. Because ان کی جو across the وہ جو border facilitation ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے because of the غزو الحق. So that is how the Indian sponsored terrorism, the base of operation of Afghanistan is connected. اور وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جب مارکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں؟ وہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا افغان طالبان رجیم کا کہ آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں, ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے ان سے ایک دوسرے کو جو سے بیکاز وہ جو نام نہاد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیسٹ فرینڈز تو یہ ہندتوا والے ہیں نا. دیکھے تھی نا اپنے بیسٹ فرینڈز کی دونوں کی تصویریں گلے میں لگتے ہوئے, کلیم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے کہ ہم اسلام کے بڑے علمبردار ہیں, اور یاری لگائی ہوئی ہے دوز جو کہ ہندتوا کا پرچار جو ہر قسم کی مائنورٹیز پہ, ہر قسم کے مسلمان پہ, ہر قسم کا ظلم کرنے میں سب سے آگے پیش ہے. جی آگے چلیے. اب یہ خود بتا رہے ہیں, سنیے ان کو, یہ اسی سال کے. You might be thinking that it is only an Indian who can do it. It can be an Indian, it can be an Afghan, it can be a Baloch, it can be a Bangladeshi. آپ نے لال قلعے پہ حملہ دیکھا. We saw unfortunately more than 10 people die and more than 30 injured. Next day, exactly less than 24 hours from that, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک bombing ہوئی. You know how many people died? 10 people died and more than 30 were injured. I don't want to say anything beyond this. BLA اور TTP ان دونوں کو جو شرن دے رہا ہے, جو ایک ریفیوز دے رہا ہے, ٹیریٹوریل بیسس پرووائڈ کر رہا ہے, وہ ہے افغانستان. ان کو زمین افغانستان دے رہا ہے, اپنے ملک سے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے, ان کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دے رہا ہے, پیسہ ہندوستان دے رہا ہے, اور ٹیکنالوجی انٹیلیجنس وہ اسرائیل دے رہا ہے اس وقت. بلوچستان زندہ باد. بھارت کا ایک بلینک چیک ہونا چاہیے بلوچستان کو. آپ بڑے بڑے پریشر گروپس کو لے کر آئیے, آپ ان کو فنڈ کریے, آپ بولیے کہ بلوچستان کے بارے میں بات کریں. یہ رکیے گا. یہ مارکہ حق کے اگلے دن 11 مئی کی یہ جو ہے اپنا فتنہ الہندوستان, یہ ان کی ایک پریس سٹیٹمنٹ وہ ایشو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وی ایشور انڈیا دیٹ if it makes the final decision to eliminate the terrorist state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from the western border. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یار تم نے جو اوپر نیچے دائیں بائیں جس کو اکٹھا کرنا ہے کر لو, لیکن ننگے اچھے ہوئے ہیں دونوں سامنے, ایکسپوز بالکل ٹھیک ہوئے دونوں جو ہے نا یہ فتنہ الہندوستان والے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ فتنہ کس کا؟ ہندوستان کا. ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں, ان کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا باپ جو ہے نا, باپ کون ہے یہ دیکھ لیں. وہ جو حرام کی اولاد ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ تم یہ کرو ہم یہ کریں گے. آگے دوسرے کو سنیے گا, وہ جو اسلام کا نام نہاد ہے خارجی نور ولی, اس کا ذرا اسلام بھی سن لیجیے گا, آگے آ رہا ہے, سنیں ذرا. موجودہ دور میں امارت اسلامی کی ذوب کی حالت میں کفار سے جو تعاون ہوا ہے یہ بالکل جائز ہے, کیونکہ یہ معاہدات کفار سے یہ بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے. سنیں رکیں جہاد ہی کا ہے. رکیں. کفار کے ساتھ معاہدہ کرنا اور ایک اسلامی سلطنت میں حملہ کرنا یہ جہاد ہے ان کا. یہ کون سا اسلام ہے جو خودکشی کی اجازت دیتا ہے, خودکش بمباری کی اجازت دیتا ہے, جو کفار کے ساتھ جو کہتا ہے طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں حملہ کرنا یہ اسلام ہے, یہ ان کا جہاد ہے. یہ ہے وہ اسٹریٹجک کانسیکوینسز مارکہ حق کے کہ ان بغیرتوں کو, ان بے شرموں کو,
ان بے حیا لوگوں کو بالکل ایکسپوز کر کے ننگا کر کے کھڑا کر دیا. دی کریڈٹ گوز ٹو دی پیپل آف پاکستان, کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو, کہ یہ جو اتنے سالوں سے اس ملک میں لوگوں کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنا رہا تھا, یہ کیسے خود بول رہا ہے. سن لیں اس کو, سمجھ لیں, رجسٹر کر لیں کہ یہ ہے ان کا جہاد, یہ ہے ان کا اسلام. تو کیا یہ ہے خارجی, دائرہ اسلام سے خارج, بار, جہنم ان کا مقام. اور ان سے لڑنے والی جو فوج ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین ہوگی. کون سی فوج لڑ رہی ہے ان سے؟ آپ کی فوج. الحمدللہ. آگے سنیے. اب یہ دیکھیں ہندوستان بیچارے کی ذہنی حالت, یہ ذہنی حالت دیکھیے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, خود کہہ رہے. ایک پاکستان اور ایک فیلڈ مارشل, یہ میرا خیال ہے دن رات ان کے خواب میں آتے ہیں. They need to grow up. باہر نکلے سے تھوڑا سا. جی پاکستان چودھری بنا بیٹھا ہے, انٹرنیشنل میڈیشن کرا رہا ہے, and India is not even in that building. Don't over exaggerate Pakistan's role in this. The US Vice President Vance is coming for talks to Islamabad. A country like Pakistan is now becoming a part of crucial global decisions. How is Pakistan, which is embroiled in a conflict with Afghanistan, is trying to position itself as the lead mediator? And the External Affairs Minister yesterday has said we are no one. آہا, اور یوکرین میں پاپا وار رکوا رہے تھے تب, تو جب بننے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یوں تو اچھل کے جا رہے تھے صاحب, پاپا وار رکوائیں گے یوکرین میں. India in some way over the last few years most of all has completely lost its way diplomatically within the region. And it's very hard to see how it can get back on track. دیکھیے, سوال میرے من میں تو یہ گونجتا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور کے نام پہ کیا کیا کھویا. پایا تو ہم نے کچھ بھی نہیں. ودیشوں میں ہماری ناک کٹی. آپریشن سندور کی وجہ سے آج کی تاریخ میں پاکستان دوسروں کا ڈیئر فرینڈ بن گیا ہے, انڈیا الگ تھلگ پڑ گیا ہے, ہمارا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں. Let me caution them all. In the words of our great guides, there is no power on earth which can undo Pakistan. Inshallah. Pakistan hamesha zindabad. Pakistan hamesha zindabad. So this is, I've just taken you a time journey of this 1 year, what our dear neighbor is doing. So that we can see where we are post 1 year. And what are we doing? کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو میں 4 کلپس دکھاؤں گا. دی فرسٹ از دی آپریشنل پریپیئرڈنس, کہ مئی 2025 میں ہم کہاں تھے. اگر آپ کو یاد ہو 11 مئی کی رات کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی آئی ایس پی آر میں, یاد ہے آپ کو؟ اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مارکہ حق میں آپ نے دیکھا ہے, یہ 10-15% ہے آف آر اوور آل پاور پوٹینشیل. وی ہیو جسٹ شون اے گلمپس. اینڈ دس جرنی آف دس پاور پوٹینشیل, آرمی, ایئر فورس, نیوی اینڈ دی ادر آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, اس کو آگے بڑھاتی گئی. اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. یہ 10% بھی نہیں ہے. اینڈ آن دس کمنگ 14 اگست ان شاء اللہ تعالیٰ, جو اس بار 14 اگست پہ ایک عظیم الشان اس پہ پریڈ ہوگی, جس میں ہم اس پاور پوٹینشیل کا اگین ایک بہت چھوٹا سا جھلک عوام کے سامنے فزیکلی بھی دکھائیں گے. مقصد یہ ہے کہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں تھا. جی
थोड़ी आवाज तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबतारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। नारे यहाँ से सफर शुरू हुआ था मई 25। और सिलसिला जारी है। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। जो बरक़ रवा से बढ़कर है, वो अज़्म वफ़ा का पैकर है। मैदान विगा में हम गाज़ी, लम्हों में अबू के सर पर है। मट्टी की कसम हर दम पे हम कर देंगे खत्म बढ़ते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। जब जोश व जुनून हो जज्बों में, शहदा का लहू हो नजरों में, दुश्मन का मकर जो ढा न सका, ना मैदान में ना सपनों में, इस शहर में वो दीवार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। गालिब है खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। उस कौम से तू टकराया है, इस्लाम का जो सरमाया है, क्या तुझको खबर ये कौन बशर, ये किन का लहू गरमाया है। ये जाहो हशम मिल्लत का करम, हम शोला फिशा हर पल हर दम, दुश्मन के लिए अंगार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। गालिब है खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। गालिब है खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। इस शहर में वो दीवार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। गालिब है खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। उस कौम से तू टकराया है,
ہم تیار ہیں, کسی نے آزمانا ہے تو he is more than most welcome. And this is your indigenous capabilities. These are homegrown. This is multi-domain operations. This is from space to sky to sea to air to cyber to cognitive to everywhere. Because security, اگر آج آپ دنیا پہ نگاہ ماریں, without security there is nothing. So once we say these words, that we, the armed forces, with the support of the people of Pakistan, will defend Pakistan, its territorial integrity and sovereignty at all costs. So we mean it. And we will do it, come what may. However, this operational preparedness, this technical prowess, this capability has no means if it is not backed by the resolve and the strategic clarity of the leadership. آپ کو پچھلے ایک سال کے اندر جو اسٹریٹجک کلیئرٹی اور ریزالو پاکستان کی پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کا ہے, I'll just run through that briefly, تاکہ کسی کو کوئی شک ہے, کوئی الفاظ کے چناؤ میں کوئی ذہن میں کوئی خلش ہے, تو وہ دوبارہ سن لے انہی الفاظ کو جن کو سن کے ان کی تسلی ہوتی ہے. سن لیجیے. Forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure. Nobody should make any mistake about it. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. اور اگر بھارت نے یہ حرکت کی تو دوبارہ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تمہارا تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ, توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج اور سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکے حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا. And we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. Pakistan ہمیشہ زندہ باد. For as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army, inshallah, will not fall. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor, but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan will protect its sovereignty and core national interests decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators, with diminishing distinction between combat and communication zones. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric, and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms.
Pakistan Navy's capability to strike vital Indian infrastructure along the coast and its essential sea lines of communication with precision and speed was key in compelling the Indian Navy to disengage and withdraw to her perceived safe zone. Today, alhamdulillah, we stand ever ready, vigilant and capable to deter any aggression and give a befitting response. The Pakistan Air Force, in synergy with sister services, upheld the legacy of fighting the outnumbered. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but showed matchless responsibility and restraint as we inherited a mature strategic culture. No doubt, the indigenous battle-tested capability developed in record time gave us the immense confidence that our sovereignty will never be undermined by any aggressor, inshallah. We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sarkrig to Jib. I assure the nation that our defense capabilities stand as strong as unwavering morale from the shores to the sea. Let me make it clear, if our nation's sovereignty is challenged, our adversary will find Pakistan Armed Forces even harder and better prepared. By the grace of Almighty Allah, the national leadership and defense forces of Pakistan, backed by a brave and resilient nation, are committed to safeguard a geological, geographical and aerial frontier of this great country at all costs. Stop it. یہ تو تھے آپ کی لیڈرشپ. یو سین, یو ہرڈ دم. This is the last year. We have just picked up a few extracts of your politico-military leadership. Because that capability, وہ گلمپس جو آپ کو کیپبلٹی کا دکھایا تھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں اگر یہ ریزالو نہ ہو اور یہ اسٹریٹجک کلیئرٹی نہ ہو. اور اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. بٹ دس از ناٹ اونلی ایٹ دی ایڈمرلز, ایٹ دی جنرلز, ایٹ دی مارشلز اور ایٹ دی پرائم منسٹر اور ایٹ دی کیبنٹ لیول. It's not only at that political and military level. It's up to our each and every soldier. آپ خود جاتے ہیں, ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ہماری باتیں تو بڑی سول اور بڑی مہذبانہ لگتی ہیں جب ان کے سامنے آپ ہندوستان کا یا ہندوستان کی جارحیت کا تذکرہ کریں گے. سنیے گا ہمارے اپنے سولجرز کو بھی, ہمارے جوانوں کو بھی. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اور میرے بہادر جوان مارکہ یاد کے اس امتحان میں سرخرو ہوئے. دشمن کو بتانا چاہتا ہوں, آفتاب کا نام بھی سنا, اس کی حرارت بھی دیکھی, اب دوبارہ ایسی غلطی کی تو جلا کر رکھ دوں گا. میرا اپنے دشمن کو ایک پیغام ہے کہ وہ اگر اس قسم کا مس ایڈونچر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ اس کے بعد وہ ہمارے اکوپمنٹ اور ہماری ڈیٹیچمنٹ کی یلغار دوبارہ دیکھیں گے. کہ افواج پاکستان جب تک موجود ہیں تو کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. میں دشمن کو پیغام دینا چاہتا ہوں, پاکستان ایئر فورس انڈر اٹس کرنٹ لیڈرشپ از اے پورٹنٹ, لیتھل اینڈ کٹنگ ایج فورس capable of delivering decisive blow to the enemy by disrupting, degrading and destroying the enemy whenever called upon by the nation. So it is the resolve, it is the capability and the year. Once we go through that, تو اس سال میں اللہ نے ہمیں ایک اور کیا عزت دی. That was in the politico-military diplomacy. Let's see a glimpse of a journey of that politico-military diplomacy. کس طریقے سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام مارکہ حق کے بعد بلند ہوا. مختلف افواج, the militaries around the world, پاکستان کے ساتھ کیسے کیسے پروفیشنلی بھی جڑتی گئی. دیکھیے گا. بے شک وہ جسے چاہے عزت دے, Foreign Minister Wang Yi has hailed the Pakistan Army as a pillar of national stability and a steadfast guardian of the China-Pakistan friendship.
Trump posting based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan, I agree to suspend the bombing and attack of Iran. Notes of appreciation, first of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. یہ وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، اس ملک کو دی، بیکاز دیٹ از دی رائٹ فل پلیس. جو ہم نے کہا کہ پاکستان ایمرجن اینڈ کنسالیڈیشن ایز اے ریجنل پلیئر، ایز اے کنٹری آف نیٹ ریجنل اسٹیبلٹی ان دس ایریا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، تمام ممالک ہیں. اس کے اندر امریکہ بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، اس میں ایجپٹ بھی ہے، ترکیہ بھی ہے. اس کے اندر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. بیکاز وی بلیو ان پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. وی آر ناٹ سیکنگ کانفلکٹ، وی آر ناٹ سیکنگ وارس، بٹ وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آور سیلف ود آنر and dignity. The last thing, because that is the most important, you may have military diplomacy, you may have military prowess, you may have the strategic clarity and the leadership that you need, but it all rests on what? The people. So in this year of 1 year, what does the people of Pakistan say? Very briefly, just listen to them. And I would request that at the end of this last clip there'll be national anthem, اور جب وہ آتا ہے تو آپ لوگوں سے میں اس سے درخواست کروں گا کہ کھڑے ہو جائیں and those in uniform to salute. So let's see what the people of Pakistan are saying. پته ده چې یو کال شو تاسو ته چې موږ کوم د اسمان کې ستوري بولیو، یو کال پوره شو. خو که بیا هم چېرې هغسې غلطي وکړه نو انشاءالله دې ځل به د ستوري نه، دې ځل به تاسو په سر ولاړ یې، تاسو ته به اسمان ښکته او ځمکه به راښکاري انشاءالله. ابھی تو مودی تجھے تو پتا کیا، تجھے تیری پورے ہندوستان کو پتا چل گیا ہے. انڈیا کی اتنی جرت کہ وہ ہمارے پاکستان کی طرف دیکھے. اب انڈیا نے شروع کیا ہے، اب ہم ختم کریں گے. تم انتظار کرو اس سرپرائز کا جو پاکستان تمہیں دے گا، جو پاکستان کی آرمی تمہیں دے گی، جو پاکستان کی عوام تمہیں دے گی. مودی ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو یہ داستان سنانے پہ مجبور ہو جائیں کہ ایک تھا ہندوستان، تمہیں ہے کی بجائے تھا کر دیں گے، تمہارا معیشت کا غرور تباہ کر دیں گے. مودی نو یہ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے فلم ایسی دکھاواں گے کہ یہ ہوئی پرچم، یہ ہوئی پاکستانی جھنڈا مودی دے سینے 'چ ایسا ٹھکے گا، اگر وہ حرکت کرے گا تو انہوں منہ توڑ جواب دیتا جائے گا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، کیونکہ اندھیرا تھا. ہم نے دن کے اجالے میں ان کے ہاں اندھیرا کر دیا. پاک آرمی نے انڈین فوج کو عبرتناک شکست دوچار کیا ہے، اور انڈین فوج کے جو رافیل طیارے تھے جس پہ انڈیا ناز کرتا تھا، ہمارے پاکستان کے جوانوں نے، ہمارے شیر دل جوانوں نے ان کا غرور خاک میں ملایا ہے. زموږ کوم پاک فوج چې دی هغه زموږ لپاره د یو د سرسایه حیثیت لري. زموږ پاک فوج کوم چې دی د هغه دپاره زموږ سرم قربان دی. کوم وخت چې ضرورت پرېوتی و زموږ پاک فوج ته، موږ ټول مکمل سیمه ورسره ولاړ یو، او انشاءالله تر ساعته پورې به ورسره ولاړ یو. او زموږ پاکستان چې کوم نن ژوندی دی د پاک فوج د وجه ژوندی دی. پاکستان زنده باد. الحمدلله پاکستان مطلب د خبر پرز و بیرکو انډیا ته خوله ورموته کا. موږ څومره مطلب 22-23 کروڑ عوام یو، هغه مو پاکستان څخه شانه بشاره ټول عوام لري.
انڈیا میں منتخبان دے سبے منتخبان دے انڈیا کی بھی ملا گتا اور انڈیا ان شکل کا مقابلہ ہے پاکستان میں شکا والے ہندوستانیوں مودی ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی افواج نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے نہ صرف پاکستان کی 25 کروڑ عوام کھڑی ہے. انڈیا نے جو ذلیلانہ حرکت کی تھی دوبارہ سے انڈیا ایسی حرکت کرتا ہے تو میں بتا دوں ہم اس کا پورا انڈیا اڑا دیں گے نقشے سے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آئندہ پاکستان کے اوپر میلی آنکھ پاکستان برداشت نہیں کرے گا. تینوں 65 دی جنگ بھول گئی ہے تو رات کو ہونا تینوں یہ نہیں پتا کہ 65 دی جنگ نے تیرنا کی کیتا سی. وہ تیرے فوجی مورچے جو کٹ کے باہر مارے سی. وہ سری نگر والا تیرا ایئر فورس تباہ ہو گیا. تو کی کرے گا ہوں اس تو اتنے کچھ ہے تو سامنے آ. پاکستان آئیدہ کا بعض ہنکرے یا تاریخی قدم زورتا کہ دروہ ملک یا عالمی دنیا یا کسا مکر تو ہوتا کہ پاکستان ہوتا کہ جمع پاکستان ہے ہر چیز کے تعریف کرنے یا چوکا کرنے بعض گھٹے سے. پچھلے سال بھی اسی اس گیٹ کے سامنے کھلو کے اے تلوار کڈے سی. مودی نے للکاریا سی کہ اگر پاکستان وال میلی آنکھ نہ دیکھے گا تو تیرا وہ اشر کریں گے کہ ساری زندگی تو یاد رکھے گا. دوبارہ ہمارے ساتھ ایسے کوئی حرکت کرتا ہے نا انڈیا تو پھر تو اس کی دھجیاں اڑا دیں گے. پاکستان تمہیں منہ توڑ جواب دے گا. اور پاکستان نے سب ملکوں کو بتا دیا ہے کہ اگر پاکستان پہ کوئی مطلب ایسی ویسی نظر سے دیکھے گا نا تو پاکستان اس کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اصل کے بعد کوئی فخر آئے اور جی مارکا ایج میں جنگ تھی ان کے شجاعت سونے جا کریش انڈیا اگر نیکسٹ ٹائم اصل ہم لوگ انشاءاللہ اصل ریٹرن میں جواب نہیں ملا دیں. انڈیا چکم دے بیام مرتضی ویل غواړم چې کته بیام سویل غواړي الحمدلله بیام من عوام چکم دے بیام عوام دا آرمی شانه بشانه یو کلم چې د عظیم قربانۍ لپاره چکم دے مطلب تاسو حکم وی تاسو به مخکې موږ ورپسې یو دا به نی په خپل پاکستان باندې چکم دے انشاءالله زموږ فخر دی وی به پې بیا به می او ولاړو انشاءالله. مودی جی ہم نے آپ کو چائے بھی پلائی آپ کے جہاز اور آپ کے رافیل بھی گرائے. اس کے علاوہ اگر ہمارے لائق کوئی اور خدمت ہے تو وہ بھی بتا دیں اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. خاص کر پاکستان واسطہ دانی دے میں تیار ہوں برحال فوج کی قربانیاں دے گا میں غریبان واسطہ اور پاکستان واسطہ بہت شکریہ ادا کروں. تو رات کی تاریخ کے اندر ہوتے ہیں وہ 2 نمبر کام ہوتے ہیں. انہیں یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان بھی 2 نمبر ہے مودی سرکار بھی 2 نمبر ہے اور ہندوستان کی جو فوج ہے وہ بھی 2 نمبر ہے. اب مودی تو کیا کر سکتا ہے اس کام کا یہاں پہ کرسچن مسلم ہندو تمام لوگ مل کر تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو چائے بیچنا دوبارہ تو چائے بیچنا شروع کر تیرے پاس کی خاک نہیں ہے. آپریشن کا نام سندور رکھا ہے نا تو وہ سندور ہماری ہی فوج نے ان کے ماتھے پہ یہاں لگا دیا. انڈیا ته دا خبره کوي چې بالکل دا ماویا چې پاکستان پوښ کوي ولدا لکه څنګه چې مو توڑ جواب درکو دا څه بیا درکای او بیا درکای. ارے یہ جو بزدلانہ حملہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وہ رات کی تاریکی میں ہی کرتا ہے اور پھر رات کی تاریکی کا جواب جب اس کو دن میں ملتا ہے نا تو پھر ان کو دن میں تارے نظر آتے ہیں. With this not short, I think, but a necessary journey through 1 year post Waqe-Haq, I now request first Deputy Chief of Naval Staff Operations and then followed by Air Vice Marshal Tariq Ghazi, Deputy Chief of Air Staff Projects, to give you a brief rundown of the remarkable strides that the naval and the air arms of the people of Pakistan
have been taking. Thank you very much. Thank you, sir. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں آج اس موقع کی مناسبت سے پاکستان نیوی کے نمائندے کے طور پہ آپ کے سامنے چند حقائق بہت مختصراً پیش کرنا چاہوں گا. اس تاریخی اور یادگار جو مارکہ تھا، اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا. ڈیفنس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو کنزیوم کرتی تھی ان کی نیوی. میک ان انڈیا کے دعوے تھے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آپ نے سنا، جیسے ڈی جی نے بھی کہا، اس کا خود ساختہ لقب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اور بلو واٹر نیوی کا سٹیٹس، یہ ان کے دعوے تھے جن سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھارتی بحریہ ایک ایسی بحریہ ہے جو اس خطے میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی طاقت کا مظاہرہ، یہ جس کو ہم کہتے ہیں پاور پروجیکشن، کر سکتی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مارکے کے بعد کہ ہر طرح سے لیس جو بھارتی بحریہ تھی وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی ہمت کیوں نہ کر سکی. حالانکہ اس مارکہ حق و باطل کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے، ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے. لیکن پاکستان نیوی کی مربوط اور مؤثر حکمت عملی کے نتیجے میں ہماری تمام سمندری گزرگاہیں معمول کے مطابق رواں دواں تھیں. ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں. ہمیشہ کی طرح مارکہ حق کے دوران بھی پاک بحریہ نے اپنے جدید سرویلنس نیٹ ورک سسٹمز سے دشمن کی حرکات کی مؤثر اور بروقت نگرانی، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس سرویلنس، مینٹین کی ہوئی تھی. آپ سب نے دیکھا کہ جب بھارتی بحریہ کا ایک P-8I کو لائیو ٹریک کیا گیا، وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس وقت تو ہمارے نشانے پہ تھا. نہ صرف یہ بلکہ مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھی. لیکن بھارتی بحریہ اپنی بحری پناہ گاہوں تک ہی محدود رہی. ان نٹشل پاک بحریہ نے اس مارکے کے دوران اپنے سے کئی گنا بڑھے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو سائز ہے اور نمبرز ہیں وہ کتنے ہیں. کئی گنا بڑے دشمن کو انتہائی پیشہ ورانہ اور مؤثر انداز میں واضح بالکل کلیئر پیغام دے دیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا نتیجہ اس کی توقعات اور خواہشات کے عین برعکس ہو سکتا ہے. حاضرین، مارکہ حق کے دوران ہماری مسلح افواج کی بے مثال ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی، اور آپ نے سب کلپس خود مشاہدہ فرمائے. اور اسی تناظر میں بہتر سے بہتر کی جستجو میں ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو مزید مؤثر بنا لیا. جبکہ دشمن نے اس مارکہ حق کے بعد اپنی ناکامی جو تھی اس کی، اب اس سے اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی جو امبیرسمنٹ تھی انٹرنلی اینڈ ادروائز، ایک بار پھر اس نے بہت سارے غیر ذمہ دارانہ دعوے کرنا شروع کر دیے. آپ سب نے سنا ہوگا کہ کراچی کا راستہ سرکریک کی طرف سے جاتا ہے، ہم پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اگلی دفعہ جنگ کا آغاز بھارتی بحریہ کرے گی. یہ سب بیانات ہم نے سنے. لیکن میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ زمانہ امن ہو یا جنگ، ہم اپنی خود مختاری، سمندری حدود اور بحری مفادات کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں. اور وہ جو نہیں جاننا چاہتے ان کو میں صرف مئی 2025 یاد کرواتا ہوں کہ جب بھارتی بحریہ کے جو اتنے بلند و بانگ دعوے تھے اور عددی برتری اسٹیبلش تھی، اس کے باوجود اس کی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے پانیوں کی طرف رخ کرے. جو آپ نے کلپس دیکھے، جیسے ڈی جی نے بھی کہا، وہ ایک جھلک ہے ہماری حربی تیاریوں کی. ہم امن کے خواہاں ضرور ہیں، بٹ یہ ہماری ویکنس نہیں ہے. ہم اپنی تیاریوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں. اور جس طرح حالات بدل رہے ہیں، کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے، ٹیکنالوجیز اویلیبل ہو رہی ہیں، ان کو تمام کو ہم بروئے کار لا کے اپنی صلاحیتوں کو دن بدن مزید پالش کر رہے ہیں فار اینی ایونچوئلٹی دیٹ مے بی فال اپان اس.
خواتین حضرات، یہ جو پاکستان نیوی کا ایک ذمہ دار بحری قوت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی بہت شاندار خدمات ہیں اس خطے میں، اور یہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے کمبائنڈ ملٹری فورسز کو نہ صرف ایسٹس دیتے ہیں بلکہ ہم اس کی بارہا کمانڈ بھی کر چکے ہیں. ہم ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرولز کرتے ہیں اس ایریا میں تاکہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف میرینرز کو ہم ایشور کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک امن ڈائلاگ جس میں ہم دنیا بھر کے لیڈران کو یہاں بلا کے جو ہمارے کامن سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، اس ایکسائز امن ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ابھی جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ امن ڈائلاگ ہے تاکہ ان جو لوگ ہیں ان سے مشورے کے بعد ایک کامن کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ اس ایریے کے جو سمندر کے چیلنجز ہیں سیفٹی سیکیورٹی کے کامن، اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے. یہ سب آپ لوگوں نے دیکھے. جو ابھی اس خطے میں کشیدگی ہے جو ابھی چل رہی ہے، جیسے ڈی جی نے بھی اپروپریٹلی بتایا کہ نیٹ پاکستان از ایمرجڈ ایز اے نیٹ سیکیورٹی ریجنل اسٹیبلائزر ان دس انٹائر ریجن، اینڈ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ عزت دی. انہی کٹھن حالات میں پاک بحریہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہے. ہمارے بحری اثاثے اس وقت مسلسل سمندر میں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی نہ صرف ہمارے اپنے جو سی فیررز ہیں، جو مرچنٹ شپ کے عملہ ہے جو صبح شام سمندر میں ترسیلات کا کام کرتا ہے، نہ صرف ان کے لیے ری ایشورنس ہے بلکہ جو انٹرنیشنل سی فیررز ہیں، سو وی ہیو بین ایکچولی پرووائڈنگ دیم آلسو لاٹ آف سروسز، کہ وہ بھی ہمارے پریزنس کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. پچھلے مہینے آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ گولڈ آٹم نامی ایک جہاز تھا جس پہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا عمان کے قریب. اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے کوئی کرو ممبرس تھے. ہمارا قریب ترین جہاز تقریباً 130 میل پہ تھا. جب ہمیں انفارمیشن ملی تو وی امیجیٹلی ڈسپیچڈ آور شپ. اس نے جا کے وہاں پہ نہ صرف اس کی آگ بجھائی بلکہ 18 جو کرو ممبرس تھے ان کو بحفاظت ریسکیو بھی کیا. ہماری اطلاع کے مطابق جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بھارتی بحریہ کا جہاز صرف 30 میل تھا. تو یہ جو خود ساختہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اور اب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے نیٹ سیکیورٹی پارٹنر، یہ ہے اس کی اصل حقیقت. چند روز پہلے ایک فنی خرابی کا شکار ہونے والا جہاز ایم وی گوتم آپ نے نیوز میں فالو کیا ہوگا، جس کے اندر سب کرو ممبرز بھارتی تھے. اس کے ریسکیو کے لیے اس کو اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میری ٹائم شپ کشمیر کو ڈسپیچ کیا، اور اس نے افیکٹولی ٹائم پہ پہنچ کے اس کو جو بھی اسسٹنس چاہیے تھی وہ پرووائڈ کی. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا ایک حقیقت ان کی ہے، کشمیر ریسکیوڈ انڈیا. تو ایک حقیقت میں نے آپ کو ان کی بتائی اور ایک ہماری حقیقت آپ کے سامنے مختصراً میں نے بیان کر دی. حضرات، بحر عرب، خلیج عمان اور بحر ہند میں میری ٹائم سیکیورٹی، دہشت گردی کی روک تھام اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف بھی ہم بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. جسٹ فار انفارمیشن آف دی ہاؤس کہ 2025 میں صرف جو ہمارا کیش تھا منشیات کا، اس کی نیٹ ورتھ جو ہے 1.3 بلین، 1.3 ارب US ڈالر بنتی ہے. 1.3 بلین US ڈالر. اب یہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ سرویلنس ہے، کچھ انٹیلیجنس ہے، کچھ اپنے ایریاز کی صحیح طریقے سے سرویلنس کو مینٹین کر کے وہاں پریزنس مینٹین کرنا ہے، جس کے بغیر یہ کام ہونا مشکل ہے. اب یہ منشیات کی جو جنگ ہے یہ گلوبل لیول پہ آل آر فائٹنگ، ہمارے تو واٹر سے باہر جا رہی ہے. سو وی رائٹلی کلیم کہ وی آر ڈوئنگ دس فار دی جنریشنز ٹو کم، ناٹ فار اونلی آر جنریشنز بٹ دی جنریشنز آف دی انٹائر گلوب. یہی کسی اور شورز کے اوپر لینڈ کرتی، یو کین جسٹ امیجن کہ یہ کس طرح کے کانسیکوینسز ان لوگوں کے لیے کیا تھے. آخر میں جسٹ وائنڈ اپ سر، میں آپ سب کی وساطت سے دشمن کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کال و فیل سے ذمہ داری کا ثبوت ہے. تاہم اگر ویسا کرنے سے گریزاں رہے گا تو پاکستان نیوی کے ہاتھوں ہمیشہ ایسی ہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कोशिश करूँगा कि एक थोड़ा सा ब्रीफ रन डाउन दूँ क्या हुआ है, ताकि मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो जाएं हमारी साइड पे और एडवर्सी की भी थोड़ी मुश्किल आसान हो जाए। हर बार एक नई नरेशन और एक नई स्टोरी लाइन के साथ उनको आना पड़ता है, क्योंकि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। तो कोशिश करेंगे कि आज ज़रा फैक्ट स्ट्रेट कर दें और उनको भी ये मुश्किल और कॉम्प्लेक्स वॉर, जिसमें एक स्मॉल एयरफोर्स टू देयर स्टैंडर्ड्स एक बहुत ह्यूज और जो बहुत बजट खर्च करती है अपनी फोर्स डेवलपमेंट के लिए, उसको कैसे सब का सामना करना पड़ा जैसे कि हुआ। नेशनल लीडरशिप ने सिमत मुतय्यन की और उसके गाइडेंस के तहत जो ट्राई सर्विस प्लान्स थे उनकी कोऑर्डिनेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाउ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो तय किए गए, जिसमें 4 स्पेसिफिक प्लान्स और सेफ गार्ड्स वो उनका बिल्कुल तयन किया गया। पीएफ की तनाजुर में कंसिडरिंग कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है एयर सेंट्रिक एप्लीकेशन की, तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुरत, ही इज़ द वन हु स्पेयर हेडेड द फॉर्मुलेशन एंड लेटर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ पीएफ्स ऑपरेशनल रिस्पॉन्स। इमीडिएटली हमें 2 काम करने थे। एक, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोस्चर अपना इमीडिएटली हमें जो है वो रखना था, और अलॉन्ग साइड हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट, जिसमें फुल स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग, जिसमें हम एनिमी की हर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फिज़िकल फुटप्रिंट को मॉनिटर कर रहे थे कि किस सिमत में ये चीज़ें जा रही हैं। किसी भी होस्टाइल इंटेंट को थॉट करने के लिए स्ट्रॉन्ग काउंटर एयर डिफेंसिव एयर पोस्चर अडॉप्ट किया गया थ्रू कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स, स्क्रैम्बल्स, और जिसे हम कहते हैं हमारे AW एयरक्राफ्ट आइज इन द स्काई ऑल द टाइम। पीएफ ने अपने जो नोवेल एंड प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉरफेयर जो मल्टी डोमेन एसेट्स थे उनको इंटीग्रेट किया, ऑपरेशनलाइज किया और फिर फील्ड किया, उस तैयारी में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखा गया कि आईएफ ने एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट्स की हैं, कोई 550 के करीब उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने सॉर्टीज़ की, उनके की एसेट्स और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स उनको फॉरवर्ड बेसिस ऑल अक्रॉस उन्होंने डिप्लॉय करने की कोशिश की, और कोशिश की कि अपने उसमें से जो की एंड क्रिटिकल जो सिस्टम्स हैं उनको ज़रा कंसील किया जाए। लेकिन पीएफ वाज मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी मूव जो कुछ के दूसरी तरफ हो रही थी। जो कंसीलमेंट का एफर्ट था उसको हमने मल्टीपल एक्सरसाइजेस की इन ऑल द सेक्टर्स, अपनी रीडिप्लॉयमेंट्स, रीकन्फिगरेशंस टू पास द मैसेज अक्रॉस, और उसी के साथ एक एम्बेडेड थी इंफॉर्मेशन कैंपेन, जिसका वाहिद मकसद ये था कि एनिमी की सिचुएशनल अवेयरनेस को डिस्टॉर्ट किया जाए। अंडर दिस प्रेशर उनको अपने आप को रिकम्पोज करना पड़ा, अपनी फोर्स कॉम्पोजिशन को रीअलाइन करना पड़ा, एंड देयर दे हैड टू रिवील व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। ऑन आवर साइड्स इस सब के अंदर हमने अपने प्लान को भी कंसील करना था। हमने नंबर ऑफ प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेस की। वी वर शोइंग इन नॉर्थ, कंसोलिडेटिंग इन साउथ। वी वर डिप्लॉइंग इन साउथ वाइल वी वर प्लानिंग फॉर नॉर्थ। तो ये सब कुछ साथ चला। इलेक्ट्रॉनिक हमने डिसेप्टिव जो है वो एमिशंस दी, और अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेशंस के प्रेपरेटरी एक्सरसाइज के वो पैटर्न रखे, और हम समझते हैं, अब हमें यकीन है कि एनिमी रिमेन ऑब्लिवियस ऑफ आवर प्रेपरेशंस। अब आते हैं, जब हम ये सब कुछ कर रहे थे, हमने एक स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड रखा हुआ था, और एनिमी कम से कम हमारे बॉर्डर्स के करीब तक आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। तो उसी दौरान 29 अप्रैल को एक इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट हुई। 4 राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और हॉट वेक्टर्स पे कश्मीर रीजन में टर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इनको छोटा सा वेलकम नोट, पीएफ की स्ट्रॉन्ग EW, स्पेस और साइबर का एक थोड़ा सा उनको एक एप्लीकेशन हुई, जिसके अंदर जो हमने देखा कि इमीडिएटली डेटा, लिंक्स, कम्युनिकेशन और गाइडेंस दे लॉस्ट इट, और उसका इमीडिएट इफेक्ट ये था दे हैड टू डिसकंटिन्यू मिशन, और उन्होंने इमरजेंसी रिकवरी की क्लोजेस्ट एयरफील्ड पे जो कि श्रीनगर में था।
अब इस curtailed environment में कुछ प्रोफेशनल कंक्लूजन हो जाने चाहिए थे और इट वाज इनफ फॉर IF, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक डिसीजन मेकिंग और स्टेट के स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चर में जिनको DGIS पर ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं. मैं आई विल नॉट गो देयर बट फॉर इट्स यू टू कंक्लूड. नेवरदलेस PF ने अपना जो डिफेंसिव पोस्चर था वो इस तरह से रखा कि आर एरियल सॉवरेंटी वाज इम्प्रैग्नेबल. हमने एग्रेसिव फ्लाइंग कंटिन्यू की, इंटेंस प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेज अपनी जारी रखें ताकि हम एरियल सॉवरेनिटी को बरकरार रखें. जब तक कि लेट इन द नाइट बिटवीन 6th and 7th एनिमी रिजॉर्टेड कि एक अटैक किया जाए पाकिस्तान पे, स्ट्रॉन्ग पैकेजेस बना के IF के फाइटर एयरक्राफ्ट के, और उनको मल्टीपल थ्रस्ट लाइन से ऑल अक्रॉस बॉर्डर नॉर्थ टू साउथ किया जाए. और आपने बहुत बार देख चुके होंगे उसकी डिपिक्शन कि इतना मैसिव एफर्ट जब आपके बॉर्डर्स की तरफ आ रहा हो तो किस तरह का लगता है. बट यहाँ भी हमारे पास साइबर थी और हम साइबर को कहते हैं दे आर फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट. तो दे पिक्ड अप देयर मूव मच बिफोर, जब तक कि वो आपके एयर डिफेंस नेटवर्क्स पे पिक होते. सो वी स्क्रैम्बल्ड आर J-10, GF-17 and F-16 and our already available DCA was further strengthened. उसके बाद जो साइबर अटैक्स हैं वो इन सिंक कॉन्टीन्यूड रहे, टारगेट करते रहे उनके कम्युनिकेशन, पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसने मैसिव डिसरप्शन और ब्लैकआउट्स अक्रॉस देयर स्टेट्स, स्पेसिफिकली वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, बिकॉज दैट वाज आवर फोकस. PF साइबर फोर्स ऑल्सो टारगेटेड इंडियन डेटा सेंटर्स, अफेक्टिंग देयर डिजिटल स्पेस. की डेटा जो था उसकी डिलीशन, जिसने कि इंटायर जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक कटेल कर दिया. इसको इमीडिएटली कॉम्प्लीमेंट किया हमारे EW ऑपरेशंस ने, जो उनके इन एयर एसेट्स थे उनसे, और जो सर्विलेंस ग्रिड्स थे, कम्युनिकेशन नोड्स थे, उनको इफेक्ट किया, डेटा लिंक्स उनको स्वीरली कटेल किया. और उसके दौरान IF हैड टू फॉल बैक ऑन टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑप्शंस. बट वहीं पर ही इन सिंक एज द ऑपरेशंस वर अनफोल्डिंग, PF स्पेस फोर्स जो थी उसने उनके जो सैटेलाइट लिंक से उनको स्कटल किया और उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव कर दिया. तो व्हाट वी सी एन द एंड कि एक लार्ज फोर्स कटेल्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, और अब वी आर रेडी टू एंटर इनटू अ BVR फाइट, जो कि एक मल्टी डोमेन इंटरप्ले ने उसका प्रिल्यूड ऑलरेडी दे दिया है. और IF अपनी सलाहियत खो चुकी है नेटवर्क्ड और इंटीग्रेटेड फोर्स के तौर पे अपने आप को अप्लाई करने की. वी वर आउट नंबर्ड. अब जो हुआ वो वर्ल्ड में पहली दफ़ा था. एक लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इंटेंस और कॉम्प्लेक्स BVR वर्सेस BVR सिनेरियो में एक फ़ाइट होती है, और उसमें IF कुड नॉट इंट्रूड इनटू आवर एयर स्पेस. ये जो बोल्ड एंड ऑफेंसिव एप्लीकेशन थी पाकिस्तान एयर फोर्स की, इसने मार्जिनलाइज कर दिया था, इनिशिएटिव को उनके काफ़ी हद तक कर्टेल कर दिया था. एंड इन डेस्परेशन दे हैड टू स्टे डीप इनसाइड देयर टेरिटरी, और वहाँ से उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स लॉन्च किए. इमीडिएटली ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे पिक हुए एंड दे वर कैटेगराइज्ड एज हॉस्टाइल एक्शन. और जो कुछ हुआ दैट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर द एनिमी एंड दे विल रिमेंबर थ्रू आउट देयर लाइफ. Air Chief Marshal Sidhu, he immediately ordered a switch, और एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन में PF का जो डिफेंसिव पोस्चर था, इट वाज इन सेकंड्स कन्वर्टेड इनटू एन ऑफेंसिव पोस्चर. जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे. और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं, और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 Rafales, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो. जी, ये मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ. 4 Rafale, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है. इन एडिशन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी नॉलेज के मुताबिक दे वर डैमेज्ड,
اور ان میں سے کچھ دے اسٹل ریمین irrecoverable. That is in addition. So I want to highlight, یہ آپ نے ایک orchestration دیکھی ہے. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. اور یہ جو massive offensive جو تھا enemy کا, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So یہ جو spectacular performance تھی, it had shocked enemy, اور outcome unprecedented تو تھی ہی, but it was inconceivable for IF also. اور جو ہم نے دیکھا, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. اب enemy resorted into the unmanned systems options, اور وہاں بھی وہی چیزیں مقدر ہوئیں. انٹائر انوینٹری ٹارگیٹ تو کیا کرتی, واپس بھی نہیں جا سکی. آن 10th of May اب پریمپشن جو انہوں نے کرنا چاہی, اس کو بھی پی ایف کی ڈیوسٹیٹنگ اوفینسو کیمپین نے اس کو سویئرلی جو ہے کرٹیل کیا. اور جب کہ سائبر ان سنک جو ہے آلریڈی ڈیجیٹل اسپیس کو ڈسرپٹ کر ہی رہی تھی, تو ہمارے کلر ڈرونس, اسٹینڈ آف لانگ رینج اینڈ ہائپرسونک ویکٹرس, دے اسٹرک دیئر 16 ایئر بیسز, کی آپریشنل انفراسٹرکچر آف اسٹرانگ ملٹری ریلیونس, برہموس سائٹس, critical command and control centers including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming, اور ظاہری بات ہے کہ shocking for the adversary. And alhamdulillah, Mark-i-Haq had established one thing which is very near to our heart, prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ by employing cyber, EW, space, long range vectors, unmanned aerial systems, killer drones and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, آپ نے اس کے بارے میں تھیوریٹیکلی بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن پہلی دفعہ فل اسپیکٹرم ملٹی ڈومین آپریشنز ور مینیفیسٹڈ. Mark-i-Haq provides a classical case study for air warfare experts, and I believe they will continue to refer to it in future. With its power and transport infrastructure disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. تو یہ اینڈ اسٹیٹ تھی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہوئی تھیں. تو اس کے تناظر میں آج صبح کی ان کی کانفرنس دیکھ لیجیے گا اور ایویلویٹ کر لیجیے گا. سرٹنلی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انپیرلڈ سکسیس تھی, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اٹ از دا ڈویڈنڈ آف ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن جو وچ واز envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned PF's operational doctrine, concepts and strategy while keeping in view the resource constraints, because ہمارے ہر plans with feet on ground ہونے چاہیے. And obviously the restricted environment جہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کی options quite limited ہیں. تو we went for smart inductions of war winning capabilities, اور نیش ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو ماسٹر کرنے پہ, اینڈ فائنلی ان کو انٹیگریٹ اینڈ آپریشنلائز کرنا ہوم گرون کل چین میں. دیٹ واز دی فوکس دیٹ ہی فالوڈ. بہت بڑی بات ہے جس کو میں نے سمرائز کیا یہاں پہ. انڈیجنائزیشن کو بڑے فوکس کے ساتھ پرسو کیا کہ جو ہم نے اچیو کیا ہے اور فیوچر میں یہ جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے یہ ہمارے لیے سسٹینیبل رہے. الحمدللہ ہم سب
Today we cherish this success with humility. हमारे heads अल्लाह के सामने सरनगू हैं, बट हम एक फैक्ट है जो रिकग्नाइज करते हैं, वो ये है कि ये हमारी आखिरी वॉर नहीं है और नेक्स्ट वॉर सिमिलर ऑप्शंस पे नहीं होंगी. इसलिए विद पैशन एंड फोकस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज प्रिपेयरिंग PF of future with leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war. PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization एक enduring priority है और हमारी future में ऐसे ही रहेगी. With the next step, मैं आपको बता सकता हूँ 160 projects are under development right now, and a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and defense forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities, including long-range precision weapons, next-generation platforms, additional J-10C aircraft, and much upgraded JF-17 platforms. PF की जो capability हैं across space, EW, cyber, and US, they have been substantially enhanced over the past year. ये reflect करती है एक accelerated institutional modernization that has gone on since May 2025. मैं आपको और बहुत कुछ भी बता सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ रहने दें अगली दफ़ा सरप्राइज करने के लिए. PF's integrated air defense system with newly acquired full spectrum surveillance and response capabilities ये भी operationalize हो चुका है. इसके अंदर मल्टी डोमेन फ्यूजन जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके अंदर इंटीग्रेटेड है और इंशाल्लाह ताला ये विल प्रोवाइड करेगा हमें कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस अक्रॉस वैरायटी ऑफ टारगेट्स जो कि कंसीव किए जा सकते हैं. आवर परसूट फॉर एक्सीलेंस इज़ कॉन्टिन्यूड और जो हमारा रिजॉल्व है टू अपहोल्ड दिस एरियल सॉवरेनिटी इट इज़ अ कांस्टेंट. इसके बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. PF would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon of this nation. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message. Again, they will find Defense Forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation. Or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation. Inshallah. Thank you very much. Now we will welcome your questions. सर थैंक यू. जावेद बलोच न्यू न्यूज़ से. सर आपने मार्का हक का अहता किया. मार्का हक की कामयाबी आज पूरी कौम जो है जश्न मना रही है. मेरा क्वेश्चन सर दो पार्ट हैं. एक तो अफगानिस्तान से मुतल्लिक है कि अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक जो है वो शुरू किया गया था, उसका सर स्टेटस क्या है? क्या वो अभी जारी है या उसे कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की? सर दूसरा मेरा पार्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो सालिस है. अमेरिका और ईरान की जंग जो है हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं. बड़ी खुशी की बात है सर कि हमने दो ऐसे मुल्कों को बिठा दिया एक मेज़ पे कि जो आपस में जंग कर रहे थे, दुश्मन थे. लेकिन सर अगर हम अपने मुल्क में देखें सर तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं सर वो एक मेज़ पर नहीं आ सकते. सर थैंक यू. देखिए, वेरी हाईली प्रोफेशनल एंड कॉम्बैट ओरिएंटेड टॉक आप उधर पहुंच गए. लेट मी ऑल्सो ट्रांसलेट. अफगानिस्तान ग़ज़ब अल हक आपको किसने कहा कि जारी नहीं है? इस बारे में कौन सी कन्फ्यूजन है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो
प्रेस रिलीज थी, जो उनकी पोस्ट थी, दे टॉक्ड अबाउट ए टाइम स्पेसिफिक टेम्पररी पॉज, जिसमें वो पॉज था उसका एक एंड भी बताया गया था. तो दैट वाज ए टाइम स्पेसिफिक टेम्पररी पॉज. इसकी जो ग़ज़वुल हक है, इसकी जो लिंकेज है, दैट इज विद व्हाट द अफगान तालिबान रजीम कर रही है. We have got nothing against Afghanistan and especially the people of Afghanistan. And Pakistan has been best of the brothers and host to the Afghanis. अगर ब्रदरहुड की, भाईचारे की, मेहमान नवाजी की दुनिया में अगर कोई बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है तो वो है जो पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ सलूक किया. So we have got nothing to do with them. पाकिस्तान की जो ये ग़ज़वुल हक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द ओवरऑल जो नेशनल रिस्पॉन्स अगेंस्ट टेररिज्म है, इट इज़ वन पार्ट ऑफ दैट, विच इज़ इनकम्पसिंग जो आपका रिस्पॉन्स है अंडर दिस नेशनल एक्शन प्लान, जिसके 14 नुकात हैं. उसका काइनेटिक्स इज़ वन पार्ट, उस काइनेटिक्स का एक सब पार्ट इज़ दिस ग़ज़वुल हक. तो बिल्कुल जारी है. उसके आपने इफेक्ट्स भी देख लिए कि जब से ग़ज़वुल हक जारी हुआ है तो कैसे जो सा है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैव गॉन डाउन, द नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्स हैव गॉन अप, एंड देयर इज अ substantive marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down.